بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جس طرح عالم آفاق کے جلوے اجمالاً عالم انفس میں کار فرما ہے، اسی طرح نظام ربوبیت کے آفاقی مظاہر پوری آب و تاب کے ساتھ حیاتی انسانی کے اندر جلوہ فرما ہے۔ انسان کے احسن تقویم کی شان کے ساتھ منصع خلق پر جلوہ گر ہونے سے پہلے اس کی زندگی ایک ارتقائی دور سے گزری ہے۔ یہی اس کی کیمیائی ارتقاء کا دور ہے، جس میں باری تعالیٰ کے نظام ربوبیت کا مطالعہ بجائے خود ایک دلچسپ اور نہایت اہم موضوع ہے۔ یہ حقائق آج صدیوں کے بعد سائنس کو معلوم ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید انہیں 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کی کیمیائی ارتقاء کم و بیش 7 مرحلوں سے گزر کر تکمیل پذیر ہوا ہے۔ قرآن مجید مذکورہ بالا 7 مرحلوں کا ذکر مختلف مقامات پر یوں کرتا ہے۔ نمبر 1، تراب۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اولین جوہر کو غیر نامی مادے سے تخلیق کیا۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلقکم من تراب۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادے سے بنایا۔ اس آیت کریمہ میں آگے حیاتیاتی ارتقاء کے بعض مراحل کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مثلا ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا۔ لیکن قابل توجہ پہلو یہ بھی ہے کہ انسانی زندگی کے ان ارتقائی مرحلوں کا ذکر باری تعالیٰ نے اپنی صفت رب العالمین کے بیان سے شروع کیا ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ سے پہلی آیت کے آخری الفاظ یہ ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کے سامنے گردن جھکاؤں جو سارے عوامل اور ان کے مظاہر حیات کو درجہ بدرجہ مرحلہ وار کمال تک پہنچانے والا ہے۔ نمبر 2، ماء یعنی پانی۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی شان رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ہی دلیل کے طور پر انسانی زندگی کے ارتقاء کا ذکر کر دیا ہے، جس سے واضح طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید باری تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کو انسانی زندگی کے نظام ارتقاء کے ذریعے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اے نسل بنی آدم، ذرا اپنی زندگی کے ارتقاء کے مختلف ادوار و مراحل پر غور کرو کہ تمہیں کسی طرح مرحلہ وار اپنی تکمیل کی طرف منتقل کیا گیا اور کس طرح تم بالآخر احسن تقویم کی منزل کو پہنچے۔ کیا یہ سب کچھ رب العالمین کی پرورش کا مظہر نہیں، جس نے بجائے خود ایک عالم بنا دیا؟ یوں تو ہر جاندار کی تخلیق میں پانی ایک بنیادی عنصر کے طور پر موجود ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں بطور خاص پانی کا ذکر کیا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی تخلیق انسانی کے مرحلے کے ذکر کے بعد باری تعالیٰ کی شان ربوبیت کا بیان ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ گویا یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تخلیق انسانی کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے نظام ربوبیت کا مظہر ہے۔ انسان کے علاوہ کرۂ ارض پر بسنے والی لاکھوں کروڑوں مخلوقات کی اولین تخلیق میں بھی پانی کی وہی اہمیت ہے جتنی انسان کی کیمیائی تخلیق میں۔ اس سلسلے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتی؟ یہ آیت کریمہ حیاتی انسانی یا حیاتی ارضی کے ارتقائی مراحل پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کے لیے دعوت فکر بھی ہے اور دعوت ایمانی بھی۔ نمبر 3، طین۔ انسان کی کیمیائی تخلیق میں تراب اور ماء بنیادی عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں عناصر کے مکس ہو جانے پر طین کو وجود ملا۔ طین کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یوں کیا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ مترجمین قرآن نے بالعموم تراب اور طین دونوں کا معنی مٹی کیا ہے، جس سے ایک مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آیا یہ دو الگ مرحلے ہیں
یا ایک ہی مرحلے کے دو مختلف نام، اس لیے ہم نے دونوں کے امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے طین کا معنی مٹی کا گارا کیا ہے۔ تراب اصل میں خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراب سے مراد فی نفسی ہی زمین ہے، جبکہ طین اس مٹی کو کہتے ہیں جو پانی کے ساتھ گوندی ہو۔ نمبر 4، طین لازب۔ طین کے بعد طین لازب کا مرحلہ آیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِب، بے شک ہم نے انہیں چپکتے گارے سے بنایا۔ طین لازب طین کی اگلی شکل ہے جب گارے کا گاڑھا پن زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ لغت عرب میں ہے۔ جب گارے سے پانی کی سیلانیت زائل ہو جائے تو اسے طین لازب کہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جب گارا قدر سخت ہو کر چپکنے لگتا ہے۔ نمبر 5، صلصال من حمأ مسنون۔ مٹی اور پانی سے مل کر تشکیل پانے والا گارا جب خشک ہونے لگا تو اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اس بودار مادے کو اللہ رب العزت نے صلصال من حمأ مسنون کا نام دیا۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ تخلیقی انسانی کی کیمیائی ارتقاء میں یہ مرحلہ طین لازب کے بعد آتا ہے۔ یہاں صلصال بجتی مٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کی اصل سلسل ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ صلصال کا معنی یوں بیان کرتے ہیں، خشک چیز سے پیدا ہونے والی آواز کا تردد یعنی کنکناہٹ۔ اسی لیے خشک مٹی کو صلصال کہتے ہیں کیونکہ یہ بجتی اور آواز دیتی ہے۔ لغت عرب میں صلصال کا معنی یوں بیان کیا گیا ہے، صلصال سے مراد وہ خشک مٹی ہے جو اپنی خشکی کی وجہ سے بجتی ہے یعنی آواز دیتی ہے۔ صلصال کی حالت گارے کے خشک ہونے کے بعد ہی ممکن ہے۔ نمبر 6، صلصال کالفخار۔ انسان کی کیمیائی ارتقاء میں چھٹا مرحلہ صلصال کالفخار ہے، جس کی نسبت ارشادی باری تعالیٰ ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ جب تپانے اور جلانے کا عمل مکمل ہوا تو گارا پک کر خشک ہو گیا۔ اس کیفیت کو کالفخار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس تشبیہ میں دو اشارے ہیں۔ نمبر 1، ٹھیکری کی طرح پک کر خشک ہو جانا۔ نمبر 2، کثافتوں سے پاک ہو کر نہایت لطیف اور عمدہ حالت میں آ جانا۔ لفظ فخار کا مادہ فخر ہے، جس کے معنی مباحات اور اظہار فضیلت کے ہیں۔ یہ فاخر سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت فخر کرنے والا۔ فخار عام طور پر گڑھے کو بھی کہتے ہیں، اور مترجمین و مفسرین نے بالعموم یہاں یہی معنی مراد لیے ہیں۔ ٹھیکرا اور گڑھا چونکہ اچھی طرح پک جاتا ہے اور خوب بجتا اور آوازیں دیتا ہے، گویا اپنی آواز اور گونج سے اپنے پکنے، خشک اور پختہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اسے فخر کرنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ بھی اپنی فضیلت اور شرف کو ظاہر کرتی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں، ہر نفس اور عمدہ چیز کو فاخر کہتے ہیں، اس لیے نفس کپڑے کو ثوب فاخر اور عمدہ اونٹنی کو ناقہ فخور کہا جاتا ہے، اور فخار اسی سے مبالغہ کا صیغہ ہے جو کثرت نفاست اور نہایت عمدگی پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 7، سلالہ من طین۔ انسان کی کیمیائی تخلیق کے دوران پیش آنے والے آخری مرحلے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کی کیمیائی اجزاء کے خلاصہ سے فرمائی۔ فرشتوں کا اس خیال کو ظاہر کرنا کہ یہ پیکر بشریت زمین میں خونریزی اور فساد انگیزی کرے گا۔ اسی طرح ابلیس کا انکار سجدے کے جواز کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت اور صلصال من حمأ مسنون کا ذکر کرنا وغیرہ، یہ سب امور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں
کہ ان کی نظر انسان کی بشری تشکیل کے ابتدائی اور دورانی مراحل پر تھی، اور ایسا خیال وہ ان اجزاء ترکیبی کے خواص کے باعث کر رہے تھے جن کا استعمال کسی نہ کسی شکل میں اس پیکر خاکی کی تخلیق میں ہوا تھا۔ وہ مٹی کی کثافت اور آگ کی حرارت جیسی اشیاء کی طرف دھیان کیے ہوئے تھے۔ ان کی نظر مٹی کی اس جوہری حالت پر نہ تھی جو مصفہ اور مزکی ہو کر سراسر کنند بن چکی تھی، جیسے باری تعالیٰ سلالۃ من طین سے تعبیر فرما رہا ہے۔ مٹی کی جوہری حالت کیمیائی تغیرات سے تزکیہ و تصفیہ کے ذریعے اب یقیناً اس قابل ہو چکی تھی کہ اس میں روح الہیہ پھونکی جاتی، اور نفخ روح کے ذریعے اس کے پیکر کو فیوزات الہیہ کے اخذ و قبول اور انوار و تجلیات ربانی کے انجذاب کے قابل بنا دیا جاتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَأَقُومُ لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو مکمل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ بشریت انسانی کی اسی جوہری حالت کو سنوارا گیا اور اسے نفخ روح کے ذریعے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام انبیاء کے نام سکھا دیے کا مصداق بنایا گیا، اور تب یہی حضرت انسان مسجود ملائکہ ہوا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔